اللہ تو یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کے بادشاہ بنانے پہ قادر ہے، یا اللہ تو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالنے پہ قادر ہے، یا اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غار سے نکالنے پہ قادر ہے، یا اللہ تو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے اوپر غالب کرنے پہ قادر ہے، یا اللہ تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکالنے پر قادر ہے، یا اللہ میرا مسئلہ کرے گا کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں اپنے دل میں اتنی نفرتیں مت رکھو، کیونکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ نہیں ہوتا۔ تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں۔ یا اللہ تیری ہر عطا پر الحمدللہ اور میری ہر خطا پر استغفر اللہ، تیری ہر آزمائش پر صبر اور تیری ہر عطا پر شکر، باقی ساری محبتوں میں زوال ہے، صرف تیری محبت بے مثال ہے۔ خدا کہتا ہے کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں پڑھنے کے بعد جو بندہ اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھا دے، وہ بندہ جو چاہے مانگنا شروع کر دے، جو چاہے مانگے، اللہ رب العزت اس کی دعائیں قبول کرتا جاتا ہے۔ بہت ہی زبردست یہ دعائیں ہیں۔ آپ روز صبح اٹھنے کے بعد فوراً یہ پڑھنا شروع کر دو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ دوسری بار یہ پڑھو سبحان اللہ الحمدللہ۔ تیسری بار اللہم اغفر لی پڑھو۔ آپ یقین نہیں کر سکو گے، آپ کی دعائیں قبول ہوتی جائیں گی، آپ کو ہر چیز ملتی جائیں گی۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قبر میں رہنے والا مردہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح دریا میں ڈوبنے والا کشتی اور سہارے کا انتظار کرتا ہے، قبر میں لیٹا ہوا دعاؤں کا انتظار کرتا ہے۔ وہ وہاں لیٹا انتظار کرتا ہے کہ میرا بھائی میرے لیے دعا کرے، وہ انتظار کرتا ہے کہ میرا بیٹا میرے لیے دعا کرے، وہ انتظار کرتا ہے کہ میری بیٹی میرے لیے دعا کرے۔ دعا وہ قیمتی تحفہ ہے جس وقت قبروں میں جانے والے بھی انتظار کر رہے ہیں۔ کوئی دعا کرے، کوئی دوست دعا کر دے۔ اگر کسی کے بچے لیٹے ہیں تو وہ ماں باپ کی دعاؤں کے منتظر ہیں، دوست لیٹے ہیں تو دوستوں کی دعاؤں کے منتظر ہیں۔ اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم دعا کرتے ہو اس طرح دریا میں ڈوبنے والے کے ہاتھ سہارا آئے تو اسے خوشی ہوتی ہے، قبر والے کے پاس دعا پہنچتی ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے۔ ان کے لیے دعائیں کریں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت قبروں میں گناہگار جائے گی، نکلے گی تو نیکوکار۔ اے میرے رب، میں ٹوٹ چکا تھا، بکھر چکا تھا، لیکن پھر یاد آیا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کے کانوں تک وہ باتیں نہ آئیں جو لوگ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے لیے کرتے ہیں، نہیں تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ اتنے خوبصورت نظر آنے والے چہروں اور اپنے رشتوں سے آپ کو نفرت ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے زیادہ رویا کرو، کم ہنسا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا تھا حضرت عقبہ بن عامر نے کہ یا رسول اللہ نجات کس چیز میں ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک تو اپنی زبان قابو میں رکھو، دوسرا فرمایا اپنے گھر میں ٹھہرے رہو، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو، فضول نہ نکلو گھر سے، اور تیسرا فرمایا اپنی خطاؤں پہ رویا کرو۔ تم گھبرا کیوں رہے ہو؟ تم پر مشکلات آ رہی ہیں، تم پر مصیبتیں آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ میں فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں بار بار آزمائیں گے، بار بار تم پر مشکلیں ڈالیں گے، تمہارے مال میں کمی کریں گے، مصیبتیں ڈالیں گے، تم پر خوف طاری کریں گے، اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر کر گئے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری دے دو ان کو۔ صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہوا کرتے ہیں، نیت صاف رکھو گے تو وہ سب ملے گا جو تم چاہتے ہو۔ اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھو۔ اے اللہ پاک، جمعے کے صدقے تجھے اپنی رحیم کریم ہونے کا واسطہ تمام بے سکون دلوں کو سکون دے دے، تمام لوگوں کے نصیب اچھے کر دے، سب کی دعاؤں پہ کن فرما دے میرے مولا، کیونکہ ہر ایک کی دعا تیرے کن کی محتاج